ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم، خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی، جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہفتے کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک وظیفہ پڑھ لیں، خدا کی قسم دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، فوری طور پر وہ حاجت بھی آپ کی پوری ہوگی اور مراد بھی آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لو۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز جس وقت پڑھ لو، کوشش کرنا جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ ایک تسبیح، یہ وظیفہ جس طریقے سے بتاؤں گا آپ کو اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں، جس ملک میں ہوں، اس وقت آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، جب آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں ظہر کی نماز کا وقت ہو، آپ ظہر کی نماز ادا کر لو اور جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر تو آپ ظہر کی نماز کے بعد فوراً وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ یوں تو یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے، یعنی ہفتے کے دن جب آپ ظہر کی نماز پڑھو تو اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ لیکن کچھ میرے بھائی بہن اکثر سوالات کرتے ہیں کہ ہم روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں، روزانہ آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ جس دن میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اسی دن ہی پڑھنا ہے۔ اس کا میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ ہفتے کے دن ظہر کے بعد جب پڑھیں گے، جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام پھیر لیں، اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میری بہنیں بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور میرے بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اگر گھر میں پڑھتے ہیں کسی وجہ سے تو نماز کے فوراً بعد کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ خواتین مرد دونوں کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائی بھی پڑھیں گے اور میری بہنیں بھی اسی طریقے سے پڑھیں گی۔ آپ پر جتنا بھی قرضہ ہو، جتنی بھی آپ کی مشکلات ہوں، انشاءاللہ یہ ایک دن کا عمل کرنے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس کسی کو میں نے اس عمل کا بتایا، راتوں رات ان کی زندگیوں میں دولت آنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کا جو یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو میں نے جس ترتیب سے بتایا، ظہر کے بعد فوراً لوگوں نے پڑھ لیا تو عصر سے پہلے پہلے ان کو رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ اتنا تیز وظیفہ ہے اور جلد اثر کرنے والا، غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے۔ مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں پر کام ہو گیا۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے جس بیماری کی ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ انسان میں گناہوں اور رذائل کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ اسے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ،
گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکاچوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح موہوم امیدوں اور ناروا خیالات سے دل کو بہلاوا دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ آدم کے جنت سے نکلنے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد و سمود کو بھی گناہوں کی پاداش میں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں۔ علم نور الہی ہے، اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد وکیع سے کمزور حافظہ کی شکایت کی تو آپ نے مجھے ترک معاصی کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی محرمات کی اہمیت نہ رہی تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں بھول جاتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے۔ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے اوامر و احکام کو برباد کیا، وہ اللہ کے عطاب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحے اس کا محتاج ہے، پھر وہ اس کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر نیام میں زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، وہ شہوات و خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ تو مر چکا ہوتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں اور برزخ میں مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں، اس کے عذاب بھی اس سے غداری کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک بادشاہ کے پاس لشکر تو ہے، لیکن جب وہ اس لشکر سے دشمن سے مدافعت کرنا چاہتا ہے تو شکست کھا جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعہ اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حوادث و آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وہی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ اور حادثہ کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خشک سالی،
महंगाई और अरजानी, बदअमनी और दहशत गर्दी, वबाई अमराज, जलजला, तूफान, सिलाब वगैरह, ये सब हमारे नेक और बद आमाल का ही नतीजा होते हैं। बाल्फाज दीगर इन सब अहवाल के ज़ाहिरी असबाब कुछ भी हों, मगर हकीकी असबाब हमारे नेक और बद आमाल होते हैं। इस तरह के खौफनाक और इबरत अंगेज वाक़यात ख्वाह इनफरादी हों या इज्तमाई, दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अलार्म और तंबीह होते हैं ताकि इंसान अपने आमाल का मुहासबा करे और कोई तंबीह उसके गफलत शुआर दिल को जुम्बिश देने में कामयाब हो जाए। जब भी मैं कहता हूँ ए अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामा आमाल देख। दुनिया में पेश आमदा अच्छे या बुरे वाक़यात से हासिल होने वाला इंसानी तजुर्बा भी उसी पर शाहिद है कि बहुत सारे लोगों और कौमों पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से दुनिया में ही मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए हैं। मसलन कोई मसख किया गया, कोई ज़मीन में धंसाया गया, कोई दरिया में गर्क किया गया, कोई तूफान की नज़र हुआ। इन तबाहशुदा अक़वाम की बस्तियों के खंडरात आज भी इस तहकीक पर दाइल हैं कि नाफरमानी सबब परेशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में अमाल की हस्बे नौयत तासीरात को जैसी करनी वैसी भरनी के बामुसद्दाक मुख्तलिफ पहलुओं और तरीकों से बयान फरमाया है। उम्मत को बदअमलियों के बुरे नताइज से आगाह फरमाकर अमाल की इस्लाह का हुक्म दिया है। चुनांचे ये मजमून कुरान करीम की 10वीं आयत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों अहदीसों से सराहतन साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, जो कोई नेक काम करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्तिए के साहिब ईमान हो, तो हम उसे पाकीज़ा यानी उम्दा जिंदगी देंगे। इस आयत में अल्लाह ताला का फरमान है कि नेकी पुरसकून जिंदगी का सबब है। चुनांचे दो चीज़ों ईमान और आमाल सालिहा के मौजूद होने पर अल्लाह ताला ने हयात तैयबा यानी पुरलुत्फ और पुरसकून जिंदगी अता फरमाने का वादा किया है। आम आदमी भी ये आयत पढ़कर ये नतीजा निकाल सकता है कि ईमान और आमाल सालिहा ना हो या कोई एक ना हो तो हयात तैयबा यानी पुरसकून जिंदगी नसीब ना होगी, बल्कि परेशान जिंदगी नसीब होगी। इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर चलें और अपने आमाल दुरुस्त करें ताकि हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो सकें। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। इस वजीफे को मैंने खुद अपनी जिंदगी में जोहर के बाद में रोजाना जब भी जोहर की नमाज पढ़ता हूँ तो ये वजीफा पढ़ता हूँ। ये वो वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ते ही आपकी कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो सकी, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी बड़ी मुराद आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ी रकम आपको मिल जाए, तो आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत मुराद होगी, ये वजीफा पढ़ते ही फौरन पूरी हो जाएगी। जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं, वो कभी किसी से तावीज़ मांगते हैं और कभी किसी आलिम के पास जाते हैं, मगर ऐसे आमाल दुरुस्त नहीं करते। उनकी अपनी गलतियां ही होती हैं, कोताहियां ही होती हैं जो उनका रिज्क कम करने का बाइस बनती हैं और वो उन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलती हैं जो हमारे रिज्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिज्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिज्क कम कर देता है। उसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तावीज़ नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ ज़रूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। जितने चाहें कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम लो, अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देते हैं। सबसे पहला अमल जो है वो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिज्क में कमी का बाइस बनता है। बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर भी खाना खा रही होती हैं। मसलन हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा भी रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं।
جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہوتا، تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابیات اور صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے جس کے اندر حیا کا پہلو ہوتا تو یہ آیت پڑھا کرتے، اللہ ذوالجلال کی ذات حق کو بیان کرنے میں حیا نہیں، انسان ہے۔ ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے پاس عورت آئی اور اس نے اسے چمکارا، نتیجتاً وہ پریشان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔ اس قدر پریشان کہ کیا بنے گا۔ قیامت کے دن تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ کہا نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہاں پہاڑ کی بات آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تہامہ سفید پہاڑ جو تہامہ میں ہیں اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ انہیں دھول بنا کر اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا اس لیے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جب انہیں برائی کا موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کبھی بھی نہیں شرماتے، اور یہ اس وقت ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر توبہ کر لے تو وہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آثار روشنی میں کہ انسان کی توبہ اگر ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک چڑیا کے منہ میں مٹی ہو اور وہ سفر کرے، اور سفر بھی سمندر کے اوپر کرے، ہر دو حالتوں میں وہ سمندر کا لقمہ بنے گی۔ جب تھک کر گرے گی تب بھی پانی میں، اور اگر پیاس لگ جائے گی تو اس کی چونچ میں یا پانی پیے گی یا مٹی گرے گی۔ اسی طرح اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو توبہ کر لینے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے، کبیرہ بن جاتے ہیں، اور استغفار کر لینے سے کبیرہ نہیں رہتے، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ ناظرین اپنے اعمال پر توجہ دیجئے، حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے کیونکہ اللہ کا بھی حقوق تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں کرے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ وہ مجرب تسبیح ہے۔ آج کا جو مجرب عمل ہے اس عمل کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہفتے کے دن ظہر کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے؟ جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیں گے، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں۔ جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ویڈیو دیکھیں
کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ وہ خود بھی آرام سے پڑھ لیں گے۔ اوپر دیکھا ہوگا کہ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے، لیکن آج آپ کو دو وظائف اس کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یا مسبب الاسباب، یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ فوراً سے دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ یہ جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے، یہ اسی طرح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھیے گا، یا اللہ یا رحمانو، تو یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیے گا، یا اللہ یا رحمانو، یہ 2 ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمانو، یہ 3 ہو گیا۔ اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ ملا کر پڑھ لینا ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگ جب 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو کا پڑھ لیں تو آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو شروع سے دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، جلدی سے چلے مت جائیے گا، کیا پتا کوئی اہم بات آپ سے مس ہو جائے اور آپ جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو پھر آپ کو فائدہ نہ ہو۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ہر بات سمجھ کر جائیے گا، ہر چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جائیے گا۔ آخری وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ یہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ آخر میں 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں اس کے بعد فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آخر میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔